السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الحمدللہ اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ کچھ لیکچر کی سیریز آپ کے سامنے پیش کرنے کا پلان ہے اور ارادہ ہے، اور جس کا جو بیسک عنوان اور ٹاپک یہ ہوگا کہ اللہ سے تعلق ہم کیسے جوڑیں۔ اللہ سے تعلق یعنی ہاؤ ڈو وی کنیکٹ اور سیلز وتھ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سے تعلق، التعلق باللہ، اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق کا مطلب کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہم نے نبھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ تعلق یعنی ریلیشن شپ، یور ریلیشن شپ وتھ اللہ، how it should be, how do we maintain it and sustain it وغیرہ وغیرہ، and how do we make it strong۔ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ یہ ایک سیریز آف لیکچرز ہوں گے، اسی جو یعنی ٹاپک یعنی مقصد ہمارا اس پرپز اور گول یہ ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں کسی طریقے سے ہم اپنے رب سے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، ہمارا پالنے والا ہے، اس سے ہم کسی طریقے سے جڑ جائیں، اور رمضان کے علاوہ بھی ہمارا اللہ سے تعلق ایسا قائم ہو جائے انشاءاللہ کہ ہمیں اور کسی تعلق کی، کسی چیز کی، کسی شخص کی، کسی کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہ ہو۔ یقیناً جس کے پاس اللہ ہوتا ہے، جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ غیر اللہ جو ہے وہ اس کے دل میں نہیں آتا۔ غیر اللہ سے مراد چاہے وہ نیک ہستیاں ہوں، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ باطل سسٹم ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب اللہ سے تعلق قائم کیا جاتا ہے تو پھر ان تمام چیزوں سے انسان ایکسپیکٹیشنز نہیں لگاتا، اور پھر اس کی تمام ایکسپیکٹیشنز، تمام امیدیں وہ صرف اور صرف اللہ سے قائم کرتا ہے۔ جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے اللہ سے، کیونکہ اللہ سے جڑا ہوا ہے نا، اللہ سے یاری لگائی ہوئی، اللہ سے دل لگایا ہوا ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہے، تو جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے پھر کسی اور سے مانگنے کی نہ ضرورت پیش آتی ہے، نہ اس کے وہم و گمان میں بھی آتا ہے کہ میں نے کبھی کسی سے مانگنا ہے۔ یعنی یہ مثال کے طور پر ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں، آپ کے بہت سارے دوست ہیں، آپ کے بہت سارے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے کولیگز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی پرابلم فیس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یار میرا فلاں بھائی ہے نا، اس سے بات کرتا ہوں میں، تو آپ کا راہ چلتے لوگ، یا آپ مثال کے طور پر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، کوئی ان نون آدمی سے تو آپ اس مسئلے کا حل نہیں پوچھیں گے نا، اس مسئلے یا اس میں آپ اس کی تو سپورٹ نہیں چاہیے ہوگی۔ تو بس ایسے ہی ہے کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اور انسان اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اللہ کے علاوہ اس کے لیے پوری مخلوق، چاہے وہ اس کی فیملی ہو، چاہے اس کے دوست ہوں، کولیگز ہوں، جو بھی ہوں، اس کے لیے پوری مخلوق ان نون ہو جاتے ہیں۔ ان نون ان اے سینس کہ ہی ڈزنٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم، ہی ڈزنٹ ایون وانٹ اینی تھنگ فرام دیم، اس کو کوئی لگاؤ نہیں، لوگوں سے اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے۔ جب سوال کرے گا اللہ سے کرے گا، جب مانگے گا اللہ سے مانگے گا، جب کوئی مشکل پیش آئے گی اللہ کے سامنے اپنے شکوے شکایت رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے تعلقات چھوڑ دیں، لوگوں سے تعلقات رکھیں، امیدیں نہ رکھیں۔ تعلقات رکھنا منع نہیں بلکہ نبھانا ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن امیدیں وابستہ نہ کریں، کیونکہ جب ہم امیدیں وابستہ کرتے ہیں ان سے تو پھر کچھ رائٹس ہوتے ہیں جو ہم انکر کرتے ہیں ان کے اوپر، اور کچھ رسپانسبلٹیز آتی ہیں، تو پھر غصہ آتا ہے کہ یار میں نے تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا، اس نے میرا یہ حق نہیں دیا جو
میں نے اس پر امپوز کیا تھا اور میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ وہ میرے یہ رائٹس فلفل کرے گا، تو لہٰذا اس نے میرے ساتھ غلط کیا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے العارف باللہ، یعنی جو اللہ کو جاننے والا ہے، لا یطالب، وہ اپنے حقوق لوگوں سے نہیں مانگا کرتا، ولا یغالب، وہ لوگوں پر غالب نہیں ہونا چاہتا، یعنی لوگ اس کے حقوق ادا نہ کریں، لوگ اس کو ناراض کریں، تو جو اللہ کو جاننے والا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے والا ہے، اس کو پھر یہ غرض اتنا نہیں ہوتا، یا اس کو اتنا اس سے یہ فیل نہیں ہوتا کہ یار لوگ کچھ میرے لیے کر نہیں رہے، لوگ مجھے ویلیو نہیں دے رہے، میری ویلیو تو اتنی ہے، میری امپورٹنس تو اتنی ہے، یار فلاں بندہ مجھے امپورٹنس نہیں دے رہا۔ میں اس کی دعوت میں گیا تھا، اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا، اور میں اس کے گھر پہ انٹر ہوا، اس نے امپورٹنس نہیں دی، اپنے دوسرے معاملات میں لگا ہوا ہے، اس نے مجھے کال نہیں کی، میسج نہیں کیا، حالانکہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہم یہ کہلاتی ہیں ایکسپیکٹیشنز، لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز باندھنا کہ یار اس نے مجھے ویلیو نہیں دی، میری ویلیو جو کہ میں نے خود بنائی ہے، میری ویلیو تو یہ ہے، اس نے مجھے یہ ویلیو کیوں نہیں دی؟ اور پھر آپ کی پوری زندگی اس نے یہ نہیں کیا میرے لیے، اس نے ایسا کیا تھا تو میں ایسا کروں گا، اور ایسا اور ویسا، اور پوری زندگی اسی چیز میں گزر جاتی ہے، اسی چیز میں۔ جو اللہ کو جاننے والا ہے، جو اللہ سے تعلق قائم کر لے، پھر اس کے لیے یہ چیزیں ٹریویل ہوتی ہیں، میٹر نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا جو آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پرسنلی ہرٹ کیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پرسنل ذاتی کوئی حق مارا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جہاں پہ اللہ کی حدود کراس کی گئیں، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوئی، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقام لیا، وہاں پہ تلوار بھی اٹھائی، گردنیں بھی اڑائیں، خون بھی بہایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ذات تک بات آپ پہنچی ہے کہ جس سے میرا تعلق قائم ہے، کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے، اس ذات پر اگر کوئی بات آئی ہے تو پھر یہ برداشت نہیں ہوگا، یہاں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ مجھے مارا، مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، میرا مذاق اڑایا، میری ذات کے لیے میں جانے دوں، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول اور دین کی بات آئے، وہاں حدیں کراس ہو جائیں، تو بھائی میرا تعلق اللہ سے ایسا ہے کہ یہ گوارا نہیں کہ میں اس بندے کو ایسے چھوڑ دوں، یا میں ایسے ہی زندگی چلنے دوں اور اللہ اور اس کے رسول پر انگلیاں اٹھائی جائیں اور طعن کیے جائیں اور مسلمانوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، نہیں، پھر یہ ہماری ریڈ لائن ہوتی ہے۔ الغرض، یہ تمہید تھی، یہ انٹروڈکشن تھا کہ اللہ سے تعلق۔ اب انشاءاللہ ہم ایک پارٹس میں ہم اس کو لیکچرز کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ریلیز کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، یہ اللہ سے تعلق جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، یعنی کچھ سٹیپس ہیں جو ہم نے لینے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر سکیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے تو یہ سمجھنی ہوگی کہ اللہ سے میرا تعلق کا مطلب کیا ہے، یعنی مائی ریلیشن شپ وتھ اللہ سبحانہ و تعالی، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرے والد ہیں، اور میرا اپنے والد سے تعلق نسبت ولدیت کا ہے، کہ میں اپنے والد کا بیٹا ہوں، وہ میرے والد ہیں نسبتاً، اور ان سے ایک خونی رشتہ قائم ہے، بلڈ ریلیشن شپ ہے۔ تو یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے اپنے اور والد کے تعلق کو بتایا۔ ایک انسان جو اپنے والد کا تعلق، سب کا ایسا ہوتا ہے۔ ایک بندے کا اللہ سے تعلق کیا ہے، عبد اور معبود کا، بندہ اور الہ کا یہ تعلق ہے، یعنی جو
میرا اور میرے رب کا تعلق ہے وہ عبودیت کا ہے. عبودیت یعنی بندگی. میں بندہ ہوں، وہ معبود ہے. میں چھوٹا ہوں، وہ بڑا ہے. میں فقیر ہوں، وہ غنی ہے. میں منگتا بھکاری ہوں، وہ دینے والا ہے. یہ تعلق چند الفاظ میں، یہ میرا رب سے تعلق ہے. اب یہ تعلق کس بنیادوں پر قائم ہوتا ہے؟ بندے کا اور اس کے معبود کا، اللہ کا تعلق جو ہے اس کی بنیاد توحید ہے، اس کی فاؤنڈیشن توحید ہے. لا الہ الا اللہ، جو تمام انبیاء علیہم السلام، رسل علیہ الصلاۃ والسلام کا بنیادی اور پہلا میسج تھا. قولوا لا الہ الا اللہ. یہی وہ میسج تھا کہ جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا. یہی وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اور لا الہ الا اللہ اللہ کی عبادت کا معنی دیتا ہے. تو یہی وہ میسج ہے، یہی وہ فکر ہے، یہی وہ دین ہے، یہی وہ عبودیت اور لا الہ الا اللہ ہے کہ جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین اور کفار سے جنگیں کی ہیں. لہٰذا سب سے پہلے جو میرا تعلق ہے اپنے رب سے وہ عبودیت یا بندگی والا ہے. یعنی میں نے جب عبادت کرنی ہے تو خالص اللہ کی کرنی ہے، اور میرا تعلق اس سے عبودیت والا ایسا ہے کہ اس عبودیت میں کسی اور کا حصہ چاہے وہ 0.01% بھی ہو وہ نہیں ہو سکتا. اس بندگی میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے. یہ بندگی جو میں انجام دوں گا، یہ عبادت جو میں انجام دوں گا، یعنی میں جو نمازیں میں پڑھوں گا، جو روزے میں رکھوں گا، جو حج اور عمرے صدقات خیرات جو پکاروں گا، میں جو نظر و نیاز کروں گا، یہ صرف اور صرف یہ تمام عبادات یہ صرف اور صرف میرے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہوں گی. بگڑیاں بنانے والا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے. تو یہ بنیادی تعلق ہے. تو بندے اور اللہ کا تعلق عبودیت والا ہے. اب ذرا سمجھیے گا کہ یہ جو توحید کا تعلق ہے، یہ توحید کی یعنی یہ توحید کی اساس جو ہے وہ محبت الہی ہے. یہ عبادت کی جو اساس ہے، عبادت کی مثال اہل علم یوں فرماتے ہیں کہ یہ عبادت جو ہے یہ پرندے کی طرح ہے. یعنی عبادت کے 2 ارکان ہیں اور ایک اس کا جو ہے وہ ڈرائیونگ فیکٹر ہے. وہ جو ڈرائیونگ فیکٹر ہے وہ اللہ سے محبت ہے، اور جو 2 ارکان ہیں وہ امید اور خوف ہے. امید اس بات کی کہ میں جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اور مجھے اس کی اجر و ثواب دے گا. خوف اس بات کا کہ جو میں عبادت کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ قبول نہ ہو، کہ میں اس طریقے سے وہ عبادت نہیں کر رہا. اور محبت کہ میرے رب سے میری محبت اتنی ہے کہ میں اپنے رب کی محبت اور خوف اور امید کو ساتھ رکھتے ہوئے اس عبادت کو انجام دے رہا ہوں. لہٰذا یہ بنیادی نقطہ ہے اللہ سے تعلق کا. اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ہی بنیادی نقطہ ہے. اللہ سے تعلق صرف محبت کی بنیاد پر قائم نہیں ہوگا، نہ ہی صرف خوف الہی کی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ صرف امید کی بنیاد پر قائم ہوگا. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور اللہ سے تعلق صرف محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق کو اتنا بے تکلفی والا بنا دیتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے، آپ اپنے دوست سے کس طرح سے بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، اور یار وہ تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو برا نہیں مانے گا. تو لہٰذا جو لوگ جن کا محبت کا پہلو غالب ہو جاتا ہے، یا جو صرف اللہ سے تعلق صرف اور صرف محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں اور کوئی خوف اور خشیت نہیں ہوتی، تو پھر وہ جو ہے وہ زندیقیت کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں بس اللہ سے تو یار میرا اپنا معاملہ ہے، اللہ سے تو بے تکلفی والا معاملہ ہے. نماز ہاں ٹھیک ہے کبھی کبھار چھوڑ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے میرا اپنا معاملہ ہے. اور گناہ میں کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سے میرا بے تکلفی والا معاملہ ہے. دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بے تکلفی سے، یعنی کوئی آداب، کوئی خشیت، کوئی ہیبت نہیں، بس یہ اس طرح سے اللہ سے تعلق قائم کرنا. بہت سے لوگوں کو اس طرح سنا ہے کہ اللہ تو میرا دوست ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور
ٹھیک ہے اللہ دوست ہے، لیکن جہاں اللہ سے محبت کرتے ہیں وہاں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، وہاں اللہ کا خوف بھی ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کہ کیا ہے تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ کی ہیبت نہیں ہے تمہارے دل میں۔ تو اللہ سے جہاں امیدیں وابستہ ہیں، جہاں محبت قائم ہیں، جو کچھ مانگا ہے یقیناً مانگنا اللہ سے ہی ہے، جو پریشانی ہے یقیناً انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں اپنی بے قراریاں اور پریشانیاں اور غم اللہ کے سامنے ہی رکھتا ہوں یقیناً، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتا ہوں تو خوفا و طمعا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی جو بیان کی ہے قرآن میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اللہ سے تعلق قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، خوف کہ اللہ تیرے عذاب کا خوف ہے، تیری نافرمانی نہ ہو جائے، میرا اعمال قبول نہ ہو، خوف تیرا اللہ، تیرا خوف، تیری ہیبت، وطمعا، اور ساتھ ساتھ امید بھی ہے اللہ تیرا ثواب کی، تیری رحمت کی، تیری جنت کی، تیری محبتیں۔ تو لہٰذا اللہ سے مانگیں، یقیناً مانگیں، لیکن ایک دوست سے نہیں مانگ رہے آپ کہ بالکل ہی بے تکلفی ہو جائے، کوئی آداب، کوئی پرواہ نہیں۔ سنت میں دعاؤں کے آداب ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ شرائط ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا، مطلب بہت سے لوگ محبت میں بے تکلفی اور محبت والا پہلو غالب آ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے نا ان کو بیلنس رکھنا چاہیے، امید اور خوف یہ چیزیں بیلنس ہونی چاہیے۔ اللہ سے جو تعلق ہے وہ عبادت کا ہے، میں نے عبادت کرنی ہے اللہ کی، جیسے کہ میں اصل میں جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ میرا دوست ہے، اس سے تو اچھا تعلق ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بے تکلفی والا ہے، اس کو اگر میں کچھ الٹا سیدھا بول بھی دوں گا تو یار وہ مائنڈ نہیں کرے گا۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے ہمارا، اللہ سے یقیناً دوست سے بھی، والدین سے بھی، تمام مخلوقات سے بڑھ کر تعلق ہے ہمارا، اور شاید میں لوگوں کے سامنے وہ چیزیں شیئر نہ کروں جو میں اللہ کے سامنے کروں، میں لوگوں سے وہ باتیں نہ ڈسکس کروں جو میں اللہ کے سامنے باتیں رکھوں، وہ اپنی بے قراریاں اور شکوے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو کہ وہ مائنڈ نہیں کرتا، یہ والی جو پہلو ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ نہ ہونا چاہیے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، لیکن اس کے لیے جو عمل صالح کرتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو جناب اللہ سے جو تعلق ہے وہ کیسے قائم ہوگا، یہ بنیادی پوائنٹ ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ سے تعلق عبادت والا ہے۔ عبادت کی 3 اساس ہیں، یہ 3 ارکان ہیں، کہہ لیں اللہ سے محبت، یعنی اس کا مطلب یہ اللہ سے تعلق قائم کرنا تو اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کو معبود بناتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کر کے فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اشد ایکسٹریم ہے، کس چیز میں؟ حبا للہ، اللہ کی محبت، یعنی ایکسٹریم شدید ہے، شدید، اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے انہیں۔ اور شدید کا مطلب پتہ ہے، کوئی چیز ایکسٹریم ہو جائے اللہ سے محبت میں، یعنی اللہ سے محبت میں شدید ہو جانا، اس کا مطلب پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آندھی طوفان آ جائے، اس محبت پر آنچ نہیں پڑنی چاہیے۔ اور کوئی چیز دنیا کی، میری اولاد ہی کیوں نہ ہو، میرے والدین کیوں نہ ہوں، میری بیوی اور میرے شوہر کیوں نہ ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اگر اس محبت میں آ کے انٹرفیئر کرے گا، اس کو کاٹ دوں گا، اس کو رہنے نہیں دوں گا میں۔ میری رب سے محبت اتنی شدید ہے کہ کوئی آ کے انٹرفیئر کرنے کا سوچے بھی نہ، میں اس کو نہیں رہنے دوں گا۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا،
غالباً جنگ بدر میں ان کے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے. بیٹے نے کہا ابا جی میری تلوار کے نیچے آپ کئی دفعہ آئے, باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. باپ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹا تو میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی نہیں آیا, آتا تو کاٹ کے رکھ دیتا. بات اللہ کے دین کی, اللہ سے محبت کی, تو اللہ کے دین کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلا کیسے تو بات اصل یہ ہے کہ یہ محبت, یہ تعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان, 3 باتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو اور مٹھاس کو پا لیتا ہے. پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. اس بندے کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر ہو جائیں. اور اگر کوئی محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت ٹکراتی ہوئی نظر آئے, کانٹراڈکٹ کرتی ہوئی نظر آئے, اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دے, یہ برداشت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول سے میری محبت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص بیچ میں آنے کی کوشش کرے گا, یہ برداشت نہیں کروں گا میں, یہ میری ریڈ لائن ہے, یہ میری ریڈ لائن ہے. لہٰذا یہ ایک پہلی بات. دوسری چیز, حدیث کنٹینیو کر رہا ہوں, دوسری چیز کہ وہ بندہ ان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری بات کہ جس میں پائی جیسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مل جاتی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرے, اور وہ اس سے صرف اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ کی محبت, یعنی اللہ کے لیے محبت کرے. کسی سے بھی, اپنے بھائی سے, اللہ کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرنے کا مطلب پتہ ہے, یعنی میرے اللہ سے محبت اتنی شدید ہے کہ کوئی میرے رب سے محبت کرے گا میں اس سے بے پناہ محبت کروں گا. کوئی میرے رب سے محبت کرے گا, میرا بھائی, میرا دینی بھائی, مسلمان بھائی, وہ میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے رب پر ایمان لایا ہوا ہے, وہ میرے رب سے محبت کرتا ہے. تو میرے رب کی محبت اتنی ایکسٹریم ہے کہ کوئی میرے رب سے محبت کرے گا, کوئی میرے رب پر ایمان لائے گا, وہ میرا بھائی ہے. مال نچھاور کر دوں گا اس بھائی کے لیے. اخوت صحیح. آپ دیکھیں مہاجرین اور انصار کا جو جذبہ ہے, یار اپنا مال اپنا ہاتھ کا کمایا ہوا مال کون کس کو دیتا ہے یار؟ اپنا کمایا ہوا مال کون کس کو دیتا ہے؟ اپنی زندگی کی محنت. کسی سے محبت ہوگی نا اتنی شدید کہ اپنا مال نچھاور کر دے. آتا ہے نا مہاجرین اور انصار کے بارے میں کہ یحبون من حاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یار ایسی ترجیح کوئی دے سکتا ہے؟ ایسی بھی محبت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سینے میں, یعنی جو مہاجرین کو ملا انصار کے سینے میں ان کے لیے کچھ نہیں, یعنی انصار کے دل میں یہ نہیں کہ یار مہاجرین کو مل رہا ہے زیادہ, بھائی ہے یار, دوست کو. یؤثرون علی انفسہم, وہ انصار مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں, ٹاپک طویل ہو جائے گا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, بھوکے ہیں, گھر میں کھانا موجود نہیں ہے, بچوں کا کھانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مہمان آئے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف بھیجا, بھوکے ہیں, اپنے بھائی کو ترجیح دی, لائٹیں بند کر دیں, یہ شو کرایا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں, خود بھوکے سوئے رات کو اپنے بھائی کو کھانا کھلا دیا. کیا ترجیح, یا یہ ایثار, یہ جذبہ ایثار, یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے یہ ترجیح؟ کون دے سکتا ہے اتنی ترجیح کہ میں بھوکا رہ گیا پوری رات اور میں نے اپنے بھائی کو کھلا دیا؟ یار یہ ترجیح کیسے آتی ہے؟ یہ اسی لیے آتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ رب سے محبت کرتا ہے. میں اپنے اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنا مال نچھاور کر دوں گا اس کی خاطر. اس کو مل جائے, میرا بھائی خوش ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں.
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن این متحابین فیہ، کہاں ہیں ایسے لوگ، کہاں ہیں کہ جو آپس میں کہاں ہیں جو میرے لیے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. ان کے لیے ایسے منابر رکھے جائیں گے، انبیاء اور شہداء وغیرہ رش کریں گے. این متزاورین فیہ او متحابین فیہ، کہاں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے جو خاص محبت کرتے. تو غرض اللہ کی محبت سمجھا رہا تھا، اللہ کی محبت، بے پناہ اللہ کی محبت. اور تیسری بات حدیث کو کنٹینیو کر دوں کہ وہ شخص جسے حلاوت ایمان نصیب ہو جائے، اسے یعنی جس شخص میں 3 باتیں ہوں، 2 باتیں ہو گئیں، تیسری بات کہ اسے ایمان سے دوبارہ کفر میں جانا اتنا ناپسند ہو، اسے ایمان سے کفر میں جانا اتنا ناپسند ہو، اتنی ہیٹرڈ ہو، جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے. انسان آگ میں ڈالا جانا تو دور کی بات، آگ کے قریب نہیں جاتا کہ اس کی گرماہٹ، اس کا دھواں نہ آ جائے. تو کتنی نفرت کرتا ہے. آگ میں کوئی جانا چاہتا ہے بھلا، مطلب آگ میں کوئی انسان نے سوچا بھی ہے کہ وہ جائے گا، سوچ بھی نہیں آئی. تو ہیٹرڈ کتنی ہے. تو اتنا ہی ایمان سے کفر میں جانا اس کو اتنا ناپسند ہو. کیوں؟ ایمان جب ایک دفعہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے نا، اللہ کی محبت ایک دفعہ دل میں آ گئی، بس چھوڑ کے نہیں جانی. وہ یہ محبت ایسی محبت ہے، یہ تعلق اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ یہی باقی رہے گا. اس کے علاوہ جتنے تعلقات ہیں، جتنی محبت ہے، اگر وہ خالی دنیا کے غرض کے لیے، اللہ کے لیے نہ ہو، سب ضائع ہوں گی، کوئی کام نہیں آئے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اس دن الاخلاء، قریبی دوست، قریبی لوگ آپس میں جو ایک دوسرے سے محبتیں کیا کرتے تھے دنیا کی خاطر، بعضهم بعض، ایک دوسرے کے عدو، دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے وہ متقین جو اللہ سے محبت کرتے تھے، اور جو اللہ سے محبت کرتا تھا ان سے بھی کرتے تھے. یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، تم پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں آج کے دن. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا یتقون. یہ میرے بندے کون ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور ہم سے ڈرا کرتے تھے، تقویٰ تھا ان میں، متقی تھے. کیا انعام ہے ان لوگوں کے لیے. بہرحال تو اللہ کی محبت. اب جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، تین باتیں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، تینوں باتوں میں اللہ کی محبت شامل ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت، اس سے زیادہ، یعنی تمام لوگوں سے، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، پہلی بات. دوسری بات، اپنے بھائی سے محبت. کیوں؟ اللہ کے لیے، تو اللہ کی محبت ہے یہ بھی. تیسری، اللہ سے محبت، اللہ پر ایمان اتنا محبوب ہے کہ اس کو چھوڑنا مجھے گویا کہ آگ میں ڈالا جانا ہے، اتنا ناپسند. تو اللہ سے تعلق جس کا ان چیزوں کی طرح قائم ہو گیا، ان اساس کی، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت اور اللہ سے امید، ان بنیادوں پر جس شخص کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی. ابراہیم علیہ السلام، ان کی وائف ہاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام، ان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کو مکہ بنجر زمین تھی، کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، لوگ بھی آباد نہیں تھے. وہ جانتے ہیں آپ، وہ ہاجرہ جو صفا مروہ کی صحیح کی تھی، پانی زمزم کا کنواں پانی کی خاطر. تو ابراہیم علیہ السلام انہیں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہیں، ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیوں نہیں دے رہے جواب؟ اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ساتھ میں چھوٹا سا بچہ بھی ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ہے.
جواب نہیں دے رہے پوچھنے پر، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ سے محبت اتنی ہے، اللہ سے محبت. یہ وہی ابراہیم علیہ السلام تھے نا کہ اللہ کے حکم پر بیٹا ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، بیٹا ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. محبت ہے، اللہ کی محبت. یعنی جب ہم عید الاضحیٰ پر جانور پر چھری پھیرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے علاوہ تمام محبتوں پر چھڑیاں پھیرتے ہیں ہم، کہ کوئی محبت نہیں، کوئی تعلق نہیں سوائے اللہ کے، بس. اور میرے تمام تعلقات اللہ کے تعلق کی بنیاد پر ہی قائم ہوں گے. تو ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے. پوچھتی ہیں وہ بھی کیا خواتین تھیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی. پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، ابراہیم بس یہ بتا دو کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. کیا کہتی ہیں؟ اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اللہ کا حکم ہے نا، بس اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے یاری لگا لے، اللہ سے کنیکٹ ہو جائے، اس کے لیے اللہ سب کچھ ہو جائے. اس کا اللہ سب کچھ ہے، اس کے اللہ کے علاوہ اور اس کا کوئی مددگار، کوئی پیر و مرشد، کوئی کچھ نہیں ہے. تمام امیدوں کا مرکز اس کا اللہ رب العزت ہے. اللہ سے خوف، اللہ سے ڈر بھی اتنا ہی ہے. یہی وہ ڈر ہے کہ جو اس کو پٹری سے اترنے نہیں دیتا، کہ میرا رب محبت کرنے والا ہے، ودود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر اس کا عذاب، اس کی جہنم، دنیا میں اس کا عذاب، اس کا غصہ، اس کی ناراضگی، یقیناً دنیا اور آخرت کی بربادی. ڈرتا بھی اللہ سے. جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر جاتا کہاں؟ اللہ تیرے عذاب سے ڈر کے کہاں جاؤں گا؟ آؤں گا تو تیری طرف ہی نا، محبت تو تجھی سے ہے. وہی انشاءاللہ یہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار ہونا، اس کا ایک الگ سے اسی سیریز میں ٹاپک آئے گا، تو انشاءاللہ ہم مزید باتیں وہاں پر ڈسکس کریں گے. تو یہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق، یہ محبت. تو بہرحال اسی چیز پر میں اپنا یہ فرسٹ لیکچر اس کا اختتام کروں گا کہ میں نے اشارہ دیا کہ ان تینوں بنیادوں پر، محبت، خوف، امید، ان تینوں کی بنیاد پر اللہ کی عبادت انجام دیجیے، اللہ سے بے پناہ محبت کیجیے. اللہ کی محبت سے کوئی اور محبت کانٹراڈکٹ نہ کر پائے، کرنے کی کوشش کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دیں، اس کو دیوار پہ دے ماریں. کسی اور کی محبت اللہ کی محبت غالب نہ آ پائے. اللہ کی محبت کیسے حاصل کرنی ہے، بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. الغرض یہ لمحہ بھر نہیں آ جاتی، اس میں ٹائم لگتا ہے. حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا فرائض کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی فرائض کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، 5 نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، جو فرائض ہیں، اور جو گناہ چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو فرائض کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اتنا قریب ہوتا ہے جتنا اور کسی عبادت سے نہ ہوتا ہو. اسی حدیث میں آ گیا ہے پھر میرا بندہ نوافل پڑھتا ہے. یعنی جو فرائض نہیں ہیں، جو نوافل ہیں، نوافل میرا بندہ بجا لاتا ہے. میرا بندہ نوافل یعنی مستحب کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. اور پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. اور اللہ کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کے بغیر نہیں آ سکتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اعلان کر دیجیے آپ کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی،
تو اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو اپنی محبت کو سچا کر کے دکھاؤ، میری اتباع کر کے، میری سنتوں کو بجا لا کے۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اصل محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے نا، ایک طرفہ محبت کا تو ہر کوئی اعلان کر دیتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک طرفہ محبت تو اصل محبت نہیں ہے۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ سامنے کی طرف بھی تو محبت آئے نا۔ تو اللہ کی محبت کب آئے گی؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کی جائے گی۔ لہٰذا ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یار ٹھیک ہے چھوڑو، جو لوگ کرتے ہیں کرنے دو، جیسے نماز پڑھتے ہیں پڑھنے دو، جیسے حج عمرے کرتے ہیں کرنے دو، محبت تو کرتے ہیں نا اللہ سے، سب آنیسٹ تو ہے نا، سنسیئر تو ہے نا، اپنی انٹینشنز میں اچھے تو ہیں نا، اللہ سے محبت تو کرتے ہیں نا۔ جو عید میلاد النبی منا رہا ہے محبت میں ہی منا رہا ہے نا، کرنے دو یار۔ ہاں، اصول ہے۔ اللہ کی محبت جذبات پر کی بنیاد پر نہیں، محض جذبات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت ایسے کرنی ہے جیسے کہ اللہ نے بتایا ہے، جیسے میں چاہوں اللہ سے محبت کرنا نہیں، ایسے نہیں ہوتی۔ اللہ سے محبت کرنی ہے تو ایسے ہوگی، اور اللہ محبت تبھی آپ سے کرے گا جب آپ ایسے اللہ سے محبت کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ واحد راستہ ہے سنت کی اتباع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین، میرے فلاں بزرگ نے یہ کہا اور میرے امام یہ کہتے ہیں، میں اپنے امام کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، میں تقلید کرتا ہوں، میں مقلد ہوں، میں اندھا مقلد ہوں، نہیں۔ سنت، جو میں نے کرنا ہے، میرے نبی نے کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا، بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اپنا آپ کو قربان کر دیں۔ دیکھیں اللہ کیسی محبت کرتا ہے آپ سے۔ اور اللہ کی محبت اگر کسی شخص کو مل گئی، اللہ کی قسم اللہ اپنے حبیب کو جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے حبیب کو، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کو آگ میں نہیں پھینکے گا، نہ اسے کبھی دنیا میں رسوا کرے گا۔ اللہ اپنے حبیب کو دنیا میں ضائع نہیں کرے گا، نہ آخرت میں رسوا کرے گا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ سے تعلق قائم کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کیا سٹیپس ہیں، کیا چیزیں اپنانی پڑیں گی، کیا کیا وہ سٹیپس ہم نے لینے پڑیں گے کہ جس سے میرا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے، اگلے لیکچر میں۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے، جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، جن اصول کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر کے اللہ سے بے پناہ شدید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔